آج فتاویٰ فیض الرسول کی 46ویں ٹاپک ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیان کے ذریعے ایسی بات آپ تک پہنچائیں جس سے آپ نیکیوں سے قریب ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے نیچے دیے گئے فون پے نمبر پر اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورتوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ فرض اور واجب سب نمازیں بیٹھ کر ہی پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، یعنی بلا عذر صحیح یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھی گئی تو نہ ہوں گی۔ بحر الرائق 292 صفحے جلد اول میں ہے۔ وہو فرض فی صلاۃ للقادر علیہ فی الفرض وما هو بالحق بھی، اور فتاوی المغری 64 صفحے میں جلد اول میں ہے۔ وہو فرض فی صلاۃ الفرض والوتر هكذا في الجواهرۃ النیرۃ والسراج البحاج، اور شامی جلد اول 299 صفحے میں۔ وسنت الفجر کا جزء قاعدہ من غیر اول باجمعهم كما هو روایت الحسن عن ابی حنیفہ کما صرح به فی الخلاصۃ، اور فارش حدیث سوم 69 صفحے میں غنیہ سے ہے۔ اگر عصایہ خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اور فتاوی رضویہ جلد سوم 52 صفحے میں تنویر الابصار و در مختار میں سے ان قدر اللہ بعد القیام ولو متى، اور حایت قام لذو من بقدر ما يقدر ولو قدر آیت او تکبیرۃ المذہب، اور یہ حکم مردوں کے لیے خاص نہیں، یعنی جس طرح نماز میں قیام مردوں کے لیے فرض ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ لہذا فرض واجب تمام نمازیں جن میں قیام ضروری ہے بغیر عذر صحیح بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی گئی ان سب کی قضا پڑھنا اور توبہ کرنا فرض ہے۔ اگر قضا نہیں پڑے گی تو اور توبہ نہیں کریں گے تو سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہوں گی۔ ہاں، نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں بیٹھ کر پڑھنے سے 2 گنا ثواب ہے۔ اور وتر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ هكذا في بحر شریعت وهو اللہ تعالی ورسول الاعلی عالم۔ قرآن مجید آہستہ پڑھنے کی ادنا مقدار کیا ہے؟ بہت سے لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، تو اس طرح قرآن پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنا درج یہ ہے کہ خود سنے، اگر صرف ہونٹ ہلائے یا اس قدر آہستہ پڑھے کہ خود نہ سنے تو نماز نہ ہوگی۔ بحر شریعت سے سوم 69 صفحے میں آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضروری ہے کہ خود سنے، اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کو کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثلاً شور و غل یا شکل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ اور فتاوی المغری جلد اول مصری 65 صفحے میں ہے۔ ان صحیح الحروف باللسان ولم يصنع نفسه كألا يجوز بهم اخذ احمد المشايخ هكذا في المحيط وهو المختار هكذا في السراج وهو صحيح هكذا في النقايات وهو سبحانه وتعالى اعلم بصواب۔ منفرد نے نماز ظہر فرض پڑھی، 3 رکعتوں کو پڑھی، 4تھی رکعت میں سورہ نہیں ملائی، رکوع و سجود کر کے نماز پوری کر لی تو اس کی نماز ادا ہوئی کہ نہیں؟ جواب: منفرد کی نماز بلا کراہت ادا ہو گئی، اس لیے کہ اسی فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا جائز ہے، نہ واجب ہے نہ مکروہ، لہذا دونوں رکعتوں میں ملائے یا ایک میں بہر سورہ جائز ہے۔ البتہ صاحب حلیہ نے خلاف اولیٰ کا افادہ فرمایا، اور خلاف اولیٰ وہ ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر، اور کیا تو کچھ مذائقہ نہیں، بلکہ بعض امام نے فرض کی آخری 2 رکعت میں ضم سورہ کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور ظاہراً یہ استحباب صرف منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے ضروری مکروہ ہے، بلکہ مقتدیوں پر گرہ گزرے تو حرام ہے۔ در مختار میں ہے ضم سورہ فی الاولین من الفرض وحال یکرہ فی الاخرین المختار لا۔ عارض المختار جلد اول 308 صفحے میں ہے۔ فی البحرین ان فخر الاسلام ان سورۃ مشروعۃ فی الاخرین نفل وفی ذخیرۃ ان المختار وفی المحیط وهو الاصلح وظاہرین المراد بقولنا فالجواز والمشروع انت بمعنى عدم الحرمة فلا ينام في كونه خلاف الاولى كما افاده في الحلیہ وهو تعالی۔ زید نے مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وقال الذين كفروا پڑھ کر اس کے بعد یہ کلمات بھول گئے، فوراً ہی اس نے وقال اركبوا فيما بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور چند آیت کریمہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا۔ بعد نماز بکر نے کہا کہ نماز واجب العادہ ہے، کیونکہ جس آیتوں کو پہلے شروع کیا تھا اس کا پڑھنا واجب ہے، اور یہاں ترک واجب پایا گیا، لہذا نماز پھر سے دہرائی گئی۔ دریافت طلب یہ امر ہے
کہ بکر کا یہ قول ازروع شرع کیسا ہے؟ جواب: بکر کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ زید بھول جانے کے سبب دوسری آیت کی طرف منتقل ہوا، اور اس سورے میں نہ ترک واجب نہ کسی قسم کی کراہت، جیسے وتورت جلد سوم 125 صفحے میں ہے، وہ تعالی عالم۔ حالات نماز میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر ایسی غلطی ہو گئی کہ جسے معنی فاسد ہو گئے مگر پھر خود بخود فوراً درست کر لیا یا لقمہ دینے سے اصلاح کیا تو نماز باطل ہوئی یا صحیح ہوگی؟ جواب: بون الملک الوہاب، جب کہ خود بخود درست کر لیا یا مقتدی کے لقمہ دینے سے اصلاح کری لی تو نماز صحیح ہوگی، باطل نہ ہوئی۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 414 صفحے پہ ہے۔ اگر امام نے یہ ایسی غلطی کی جس سے نماز فاسد ہو گئی تو لقمہ دینا فرض ہے، نہ دے گا اور اس کی صحیح نہ ہوگی تو سب کی نماز جاتی رہے گی، وہ سبحانہ تعالی عالم۔ 4 رکعت فرض کی نماز امام نے شروع کر دی اور 2 رکعتیں ہو چکی، کوئی تیسری رکعت میں شامل ہو 2 رکعتیں تو امام کے ساتھ پوری گئی، مگر جب چھوٹی ہوئی رکعت پڑھے تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورے ملائے جائیں یا نہیں؟ جواب: پہلی اور دوسری رکعت یا صرف پہلی رکعت چھوٹ جانے کے سورے میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدی اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرے گا تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورے ملانا واجب ہے۔ اگر بھول کر چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو نماز کا آدھا واجب ہوگا۔ در مختار میں ہے: ہوا من فرض وقضى اولا صلاته في الحق قرات وهو تعالی عالم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع؟ مفتین مسئلہ ذیل میں سے کہ زید جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے اور قاری بھی ہے، وہ امامت بھی کرتا ہے، نماز میں ولا ضالین کے ضاد کا قصدن ضا پڑھتا ہے اور اس کو صحیح مانتا ہے۔ بکر کا کہنا یہ غلط ہے۔ اب دریافت طلبی امر ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات مانی جائے، نیز ضاد کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اور ضاد کو ضا پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ماں حوالہ تحریر فرمائے تاکہ زید کو زندہ شکن جواب دیا جا سکے۔ جواب: اللہم اہدنا الحق صواب۔ زید جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے، دیابنہ کی کفریات قطعیہ مندرجہ حفظ الایمان 8 صفحے تہذیب الناس 3, 14 اور 28 صفحے اور براہین قاطعہ 51 صفحے کی بنا پر مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، ہندوستان، پاکستان اور بنگال و برما کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان اعظام نے، جو مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹھی کو کافر و مرتد قرار دیا ہے، جس کی تفصیل حسام الحرمین اور صوارم الہندیہ میں ہے، اسے یہ فتاوی تسلیم ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تسلیم ہے تو مطابق فتاوی حسام الحرمین وہ بھی کافر و مرتد ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہت صورت بطل محض ہے، اور اگر حسام الحرمین کا فتویٰ تسلیم ہے مگر زاد کو قصدن ضا پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہرگز نہ ہوگی۔ قصدن ضاد کو ضا پڑھنا حرام قطعی ہے، زید سراسر غلطی پر ہے۔ بکر کا کہنا صحیح ہے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 111 صفحے میں ہے: ضاد، ذال اور زا جماعت سب حروف متباینہ متغائرہ ہے، ان میں کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، ان کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو، وہاں بیرون نماز حرام قطعی و گناہ عظیم ہے۔ احترام اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ انتہا ضاد کا مخرج زبان کی داہنی یا بائیں کروٹ ہے، یوں کہ اکثر پہلوئے زبان حلق سے نوک کے قریب تک اسی جانب کو ان بالائی داڑھوں کی طرف جو وسط زبان کی محاذی ہے قریب ملاصق ہوا کچلیوں کی طرف دراز ہو۔ ہکذا فی الجزء الثالث من الفتاوی الرضویہ علی 117۔ اور زاد کو قصدن ضا پڑھنے والا مفتری اللہ محارف قرآن کریم اور حرام قطعی کا مرتکب ہے، وہ تعالی عالم۔